اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ زمین پانی پیتی ہے، بیج بھی اگاتی ہے، سورج خوب چمکتا ہے، کسان پسینہ بھی بہاتا ہے، لیکن آخر میں فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ کسان کو فصل فائدہ نہیں دیتی۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ زمین چیخیں مارتی ہے کہ میرے اوپر جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کیا گیا۔ وہ حق ہے کیا؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، کٹائی کے وقت اللہ کا حق ادا کیا جائے۔ یہ حق ہے کیا؟ یہ حق کچھ اور نہیں بلکہ عشر ہے۔ عشر ہے کیا چیز؟ عشر ایک زکوٰۃ کی قسم ہے۔ زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہیں، جیسے کہ مال و دولت، زر، روپیہ پیسہ پہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، دوسرا مویشیوں پر زکوٰۃ، تیسرا یہ جو فصلوں پر زکوٰۃ ہے، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ عشر میں بھی آگے تھوڑی سی اگر ہم وضاحت کریں تو عام روٹین میں اگر ایک ایسی فصل ہے جس کو سیراب کرنے کے لیے کسان کو محنت کی ضرورت نہیں ہے، پیسے نہیں اس کے لگتے، بلکہ ندی نالوں یا بارش سے اس کی زمین سیراب ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر اس کو عشر 10واں حصہ دینا واجب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی کسان اپنی زمین کو سیراب کرنے کے لیے اگر کوئی مالی خرچ کرتا ہے، ٹیوب ویل سے پانی نکالنے کے لیے یا تو جنریٹرز کا استعمال کرتا ہے یا سولر سسٹم کو لگواتا ہے، اس کے اوپر اس کے کیونکہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر وہ جو عشر ادا کرے گا وہ اس کا نصف دے گا، 5واں حصہ دے گا۔ اب عشر ہے کیا؟ عشر اصل میں اللہ کا حق ہے۔ عشر وہ کٹوتی ہے جو فصل میں برکت پیدا کرتی ہے۔ عشر دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ فصل میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عشر نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالی ان پر پانی کو بند فرما دیتا ہے، بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر وہاں جانور نہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ایک قطرہ بھی نہ برسائیں۔ عشر نہ دینے سے آسمان پہ بارش بالکل ختم کر دی جاتی ہے۔ اب بارش کا نہ ہونا ایک عذاب ہے، اور بارش کا ہونا یہ رحمت خداوندی ہے۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسان کی فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، آخری وقت میں کبھی اس کی فصل کو کیڑا لگ جاتا ہے، اگر تیاری کے مراحل میں تو بارش نہیں ہوتی، اگر بالکل تیار ہو کے کٹ بھی جائے تو منڈی میں اس کے دام نہیں ملتے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہیں جو آگے بیچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ اگر یہ لوگ عشر دیتے تو ان کی فصلوں میں برکت بھی ہوتی۔ اب ان لوگوں نے اپنے لیے خود ذلت کو مقدر بنا کے رکھا ہے۔ اب ان لوگوں کو کرنا کیا چاہیے؟ ان لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، عشر ادا کرنا چاہیے۔ عشر کا عوام پر بھی ایک اثر پڑتا ہے۔ وہ کیا؟ اس سے کسان ذخیرہ اندوزی میں پڑ جاتا ہے اور عوام کو گندم ملتی نہیں، فصل ملتی نہیں، جس سے ریٹ جو عوام کے آگے بڑھ کے آتا ہے۔ دوسرا، اس میں وہ برکت نہیں رہتی۔
تو کسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اس گندم کا جو حق ہے غریبوں تک، وہ جو غریبوں کا حق ہے وہاں تک پہنچائے۔ ہمارے معاشرے میں عشر کو لے کے ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ جو لوگ عشر کو ادا کرتے ہیں ان لوگوں کو ایک دفعہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا وہ جو عشر ادا کر رہے ہیں، جس طرح وہ گندم کو بیچتے ہیں یا کسی بھی فصل کو بیچتے ہیں تو جس طرح پورا ناپ تول کر کے بیچتے ہیں، کیا عشر کو ادا کرتے وقت بھی وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ پورا ناپ تول کر کے دیا جائے یا اندازے سے اٹھا کے دے دی؟ اور دوسری بات، ایک اور بڑی معاشرے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے جو فصل تیار کرنے میں جو خرچ لگایا ہے اس کو پہلے نکال لیا جائے حساب کتاب میں سے، بقیہ فصل پر عشر دیا جائے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کنسپٹ لوگوں کا غلط ہے۔ جو زمین پر فصل تیار ہے اس پوری میں سے عشر ادا کیا جائے گا، خرچہ وغیرہ نکال کر عشر نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے بھائی ہم نے اتنے پیسے لگائے، ہمیں تو اتنے کی فصل نہیں ہوئی، ہم پہ تو عشر نہیں ہے۔ تو نقصان کی صورت میں بھی یہ کوئی بندے کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ عشر کا کیا مطلب ہے کہ جب زمین سے فصل نکل آئی ہے، اگ چکی ہے، جو کٹائی کی جا رہی ہے اس پر عشر ادا کرنا ہے، نفع نقصان کا حساب نہیں ہوگا۔ عشر کا انکار برکت کی خودکشی ہے۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں کے پاس ہے، برکت یا بربادی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔